الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أسأنا بل كونوا إن أحسن الناس أحسنا وإن أساءوا أحسنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام میں اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام میں یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اور وہی انسان سب سے بہتر مانا جاتا ہے جس کے اخلاق بڑے اعلیٰ اور عمدہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی امت کو اچھے اخلاق کے اختیار کرنے اور اچھے اخلاق پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا نیکیاں اور اجر حاصل ہوتے ہیں اسے بیان فرمایا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ میدان قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف نیکی کا پلڑا ہوگا اور ایک طرف گناہ کا پلڑا ہوگا، اور جو پلڑا وزنی ہو جائے گا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے میزان عمل میں نیکی کے پلڑے کو جھکانے والی جو چیز ہے اور اس کے پلڑے کو وزندار بنانے والی جو چیز ہے وہ انسان کے اعلیٰ اور اچھے اخلاق ہیں، جس کو ہماری نظر میں اتنی اہمیت نہیں حاصل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو انسان کی نیکی کے پلڑے کو جھکا دیتے ہیں انسان کے اچھے اخلاق۔ نیکی کا ذخیرہ کم بھی ہو تو بھی اگر اس کے پاس حسن اخلاق ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، اپنے اور پرائے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، یہ وہ نیکی ہے جو اللہ کے یہاں
نیکی کے پلڑے کو جھکائے گی اور جنت تک پہنچا دے گی۔ خود آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، آپ نے اپنوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ کبھی بد اخلاقی کا معاملہ نہیں فرمایا۔ جانتے ہیں کہ یہ میرا مخالف ہے، میرے دین کا دشمن ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا اور آپ سے ملتا تو آپ اس کے ساتھ بھی اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے جیسے کہ وہ آپ کا کوئی بڑا چہیتا ہے، بڑا جگری دوست ہے۔ اور یہی وہ بلند اخلاقی ہے آپ کی کہ دشمن کے دل میں آپ کی عظمت اور محبت بیٹھ گئی، اور آپ کے اس بلند اخلاق کو دیکھ کر مکہ کے کتنے لوگوں نے، مدینے کے کتنے دشمنوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ آپ کے اخلاق کی تاثیر تھی۔ دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ آپ نے کبھی انتقام اور بدلے کے جذبے سے کام نہیں کیا۔ جو نہیں مانتا تھا آپ اس کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، کبھی ان کا برا نہیں چاہا۔ بہت مشہور واقعہ ہے طائف کا، کتنی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اللہ کے نبی طائف تشریف لے گئے اور اس امید کے ساتھ کہ شاید مکے والے میری بات نہیں مانتے، چلو طائف والوں کو ہم ایمان کی اور دین کی دعوت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لیں اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن کیا سلوک کیا طائف والوں نے آپ کے ساتھ؟ ایسا گھٹیا سلوک کہ اس سے گھٹیا سلوک نہیں ہو سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا مل کے بیٹھیں، باہر فرش گیلا ہو رہا ہے، جو بیچارے بعد میں آئیں گے تھوڑی کچھ گنجائش نکل جائے گی۔ یہاں پر ایک آدمی آ جاؤ، ایسے ہی مل کے بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی تنگی برداشت کر لو دوسروں کی راحت کی خاطر۔ جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیسا سلوک، انسانیت سے گرا ہوا معاملہ کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعائیں کی۔ اللہ نے آزمائش کے لیے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ یہ آزمائش تھی آپ کی کہ اے پیغمبر، ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اللہ نے سب دیکھ لیا ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر آپ اشارہ کر دیں تو طائف کی ان دونوں پہاڑیوں کو ہم یوں ملا دیں اور پوری بستی پیس کے ختم ہو جائے، پس جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن آپ رحمت للعالمین، دنیا کو اخلاق اعلیٰ کی تعلیم دینے والے، خود مشقت برداشت کر کے دوسروں کے حق میں اچھا سوچنے والے، اس نبی سے کی زبان سے کیا نکلا؟ اس نبی نے یہ کہا کہ ہم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم زحمت بنا کے نہیں بھیجے گئے۔ آپ نے ان کے لیے یہی دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ ہمیں جانتے نہیں، وہ ہمیں پہچانتے نہیں، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں،
ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں پتھر مارتے ہیں، ہمارے جسموں کو زخمی کرتے ہیں، یہ سب ہے، لیکن اے اللہ ہم ان کے حق میں ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کو سمجھا دیجیے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ اور بلند اخلاق تھا کہ اس وقت طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا، نہیں مانے، لیکن کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ طائف میں جو قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو ثقیف، یہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا، طائف میں رہتا تھا۔ بنو ثقیف والے ایمان میں داخل ہو گئے اور پورا طائف ایمان کے نور سے جگمگا اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے سے جو دین کی خدمت لی ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب ہے۔ آپ سنتے ہیں محمد بن قاسم کا نام، جن کے ذریعے ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ محمد بن قاسم اسلام ہندوستان کے علاقوں کو فتح کیا اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ یہ محمد بن قاسم کا سلسلہ اسی قبیلے سے ہے اور طائف کے رہنے والے تھے، ان کے آبا و اجداد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی عظیم خدمت لی۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اخلاق نبوی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر ہم درست ہیں تو ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دفع کرو اس چیز کے ذریعے جو اس سے بہتر ہو۔ مطلب یہی ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرو، ان کے بارے میں اچھا سوچو، خیر سوچو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو ایک نہ ایک دن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری جس کے درمیان دشمنی ہے، جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے بلند اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا اور جگری دوست بن سکتا ہے، بن جائے گا۔ کبھی نہ کبھی تو اس کو ندامت ہوگی، کبھی نہ کبھی تو اس کے اندر یہ احساس آئے گا کہ ہم نے اس کا برا سوچا، ہم نے اس کے ساتھ برا کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ برا نہیں کیا۔ کبھی نہ کبھی یہ احساس پیدا ہوگا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی وہ بھی اسی مضمون کو بیان کرتی ہے ذرا تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکونوا امعتن، تم ایک دوسرے کے قدم بقدم چلنے والے مت بنو، ایک دوسرے کی نقالی کرنے والے مت بنو۔ کیا مطلب؟ ان احسن الناس احسننا، تم یہ سوچو کہ اگر لوگ میرے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا أَسَأْنَا، اور جو میرے ساتھ برا کرے گا ہم اس کے ساتھ برا کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مت سوچو کہ ہم اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا، اب برا کرنے والوں کے ساتھ برا کریں، ایسا کبھی مت سوچو۔ تو کیا سوچو اور کیسے بن جاؤ؟ اگلے ٹکڑے میں آپ نے بیان فرمایا
بل کونوا، بلکہ تم ایسے ہو جاؤ، تمہاری سوچ یہ ہو جائے کہ ان احسن الناس احسننا، کہ اگر لوگ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اچھی طرح پیش آئیں گے، تو ہم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے۔ اور یہ سوچو کہ وَإِنْ أَسَاءُوا أَحْسَنَّا، اور جو لوگ میرے ساتھ برا کرے گا ہم ان کے ساتھ بھی اچھا کریں گے۔ ایسے ہو جاؤ۔ کتنی اعلیٰ تعلیم ہے اخلاق کی جو پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں، آپ کو اور قیامت تک آنے والی امت کو یہ دیا، یعنی برے کا بدلہ برے سے مت دو، برے کا بدلہ اچھے سے دو، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور جب تم ایسے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے مخالف کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے دل کے اندر نرمی پیدا کر دے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو مکے کے باہر کے رہنے والے تھے، اپنے والد کے ساتھ مکے آ گئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو نبی آخر الزماں بن کر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ صاحبزادے کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے مکے کے راستے میں ایک شخص کو دیکھا۔ دیکھو میرے دوستو، اس واقعات کو اور حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں، بس یہ مقصد ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے ایک راستے میں جا رہا تھا تو ایک انتہائی شریف اور نورانی چہرے والے انسان کو میں نے دیکھا کہ وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک شخص ہے جو انہیں پتھر مار رہا ہے، ان کے اوپر کنکر پھینک رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ وہ نوجوان صحابی جو اپنے والد کے ساتھ تھے، یہ منظر دیکھا، فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک انسان کی شرافت ایسی کہ اس کے اوپر کنکر بھی پھینکے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوانے ہیں، اے لوگوں ان کی بات نہ سننا، اور وہ سیدھے سر جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیتے، کچھ نہیں کہتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا منظر ہے؟ ایک طرف ظلم اور دوسری طرف شرافت کی انتہا، یہ ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ بیٹا یہ جو آگے آگے جا رہے ہیں، جن پر کنکر مارے جا رہے ہیں، پتھر پھینکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ آقائے دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اللہ کے نبی ہیں۔ اور جو پیچھے پتھر مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے۔ یہ ابو جہل ہے جو اپنے کو مکے کا سردار کہتا ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اگرچہ رشتہ دار ہے، حضور کے رشتے کا تھا۔ تو یہ ابو جہل فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت سے میرے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہو گئی کہ یہ ہے اسلام کی اور ایمان کی تعلیم اور یہ ہے ایمان کی دعوت۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں، گالی کا جواب گالی سے نہیں، بلکہ صبر، تحمل، بلند اخلاق کے ذریعے سے
آج ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم کیا کہہ دیں، ہم کیا کر دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں، یہ دل میں خیال آتا ہے، لیکن نہیں، یہ سوچو کہ میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے۔ جو کر رہا ہے اپنے عمل کا ذمہ دار وہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے جواب دینا ہے۔ ہم وہی کریں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کے ساتھ مکے والوں کا اور اسلام دشمنوں کا کیا رویہ رہا، لیکن انہوں نے کیسی محبت کا معاملہ کیا، کیسی محبت سے پیش آئے۔ کبھی اگر بتقاضا بشریت صحابہ غصے میں بھی ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زبان بند، خاموش، کچھ نہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ ایک واقعہ حدیث میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے ایک شخص برا بھلا کہہ رہے تھے، اور جو من میں آیا کہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش، چپ چاپ، اللہ کے نبی موجود ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی شان میں یہ عمل ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں، نبی موجود ہے، نبی مسکرا رہے ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا اور انہوں نے پلٹ کر اس کا کچھ جواب دے دیا۔ حضور نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جب معاملہ ختم ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھے کیا کیا کہہ رہا تھا، آپ سن رہے تھے، میں خاموش تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جب برداشت کے باہر ہو گیا میں نے جواب دے دیا تو آپ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ فرمایا کہ ابو بکر، ہاں، بات یہ ہے کہ جب تم خاموش تھے اور اس کا جواب نہیں دے رہے تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب شروع کیا تو فرشتے ہٹ گئے، اس لیے میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میرے بھائیو، اپنا ذرا دل بڑا کر کے دیکھو، اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے۔ آج ہمارے اندر برداشت کی طاقت نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ تم نے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دے دیا، اس نے تمہارے ساتھ بہت اچھا کیا، تم نے اچھا کر دیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ برا کرے، برا کرنے والوں کے ساتھ تم اچھا کرو، یہ ہے کمال کی بات۔ اسلام مذہب کی یہ تعلیم ہے، میرے نبی کی یہ تربیت ہے۔ آپ نے اپنی پوری 23 سال کی زندگی، جو نبوت کی زندگی ہے، ساری مصیبتیں تو 23 سال میں آئی ہیں، اس کے پہلے 40 سال میں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ پورا عرب آپ اور پورا مکہ آپ کا احترام کرتا تھا، اپنی امانتیں آپ کو دیتا تھا، اپنے اختلاف اور جھگڑے کے فیصلے آپ سے کرواتا تھا۔ آپ کو مکے والے صادق اور امین کہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ سب یہ کہتے تھے کہ یہ نوجوان جو عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ نوجوان ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ بہت اونچا انسان، بہت بڑا انسان ہے۔ سب سارا احترام تھا۔ مخالفت تو اس دن شروع ہوئی جب آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، میں خدا کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، وہ پیغام توحید ہے۔
تم ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کے علاوہ سے نہ ہونے کا یقین پیدا کر لو، اے انسان، اے لوگو، کامیاب ہو جاؤ۔ بس وہی دن سے مخالفت شروع، وہی دن سے دشمنی شروع۔ سب سے پہلا مخالف کون بنا؟ آپ کا چچا ابو لہب، وہ سب سے پہلا مخالف بنا اور مخالفت اس نے شروع کی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ حضور کی مکی زندگی کی قربانیاں، مدینے کی زندگی کی قربانیاں آپ سنتے ہیں، فضائل اعمال میں سنتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں سنتے ہیں۔ تو ساری دشمنی وہاں سے ہوئی، لیکن آپ نے جس بلند اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ بھی عجیب و غریب ہے، دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر، بڑے بڑے دانشور یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اخلاق محمدی سے بلند کوئی اخلاق نہیں۔ آپ نے جو معیار اور جو نمونہ پیش کیا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بڑوں کی عزت کرنا یہ آپ کا اخلاق تھا۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، جن کا نام ابو قحافہ تھا، بہت بوڑھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان میں آنے والے، حضور کے دوست، ہر وقت کے ساتھی، لیکن اللہ کی مشیت آپ کے والد ابو قحافہ بہت بوڑھے تھے اور ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لائے ہیں اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی نبوت کے 21 سال کے بعد، یعنی حضور کی زندگی کا اب 2 سال بچا ہے، بہت اخیر میں ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان رکھا تھا۔ عجیب واقعہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری میں مکہ پہنچے، اب فتح ہو گیا اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، سب معاف، دشمن سارے معاف۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر، جبکہ ان کی بینائی بھی بہت کم تھی، بھاؤ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ بھاؤ سفید ہو کر لٹکنے لگی تھی، اتنے بوڑھے تھے، اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے والد ہیں، اب یہ ایمان لانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو، آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ تم اپنے والد بزرگ کو میرے پاس کیوں لائے ہو؟ مجھ سے کہتے میں خود چل کے جاتا ان کے پاس۔ اتنے بوڑھے اور ضعیف آدمی کو آنے میں کتنی مشقت ہوئی ہوگی، مجھے کہتے میں جاتا چل کے ان کے پاس۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا اخلاق۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جو کیا کرتا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ ہم اخلاق محمدی کو اپنے اندر داخل کریں اور اس اخلاق کو اپنائیں اور اس کا مظاہرہ کریں، انشاءاللہ کچھ ملے نہ ملے آخرت کا اجر تو ملے گا۔ اللہ کے یہاں ہمارے نام اعمال میں نیکی تو لکھی جائے گی، ہماری گناہیں تو مٹا دی جائیں گی، یہ تو فائدہ ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں نے اخلاق نبوی سے متعلق یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی
ہمارے اندر وہ ظرف پیدا کر دے اور ایسا اخلاق ہمیں عطا فرما دے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔